اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 20ویں پارے کا نام من خلقہ ہے۔ یہ پارہ سورۃ النمل کے آخری 3 رکوعات، سورۃ القصص اور سورۃ العنکبوت کے پہلے 4 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس پارے کے بنیادی و کلیدی موضوعات و مضامین سماعت کیجیے۔ وجود باری تعالیٰ کے دلائل، قیامت کی ہولناکیاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعدد واقعات، الہامی کتب کی بے توقیری، قارون کا انجام بد، آزمائشوں کی حکمت، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہم السلام کے واقعات۔ سورۃ النمل رکوع نمبر 5۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر انسان کے چاروں طرف پھیلی ہوئی بے شمار نشانیوں اور نعمتوں کے ذریعے نہایت دلکش انداز میں ثبوت پیش کیا گیا ہے اور انسانی ضمیر کو جھنجھوڑا گیا ہے۔ یہ بارش اور اس کی یہ کرشمہ سازیاں کیا خود بخود ہیں؟ اس کے پیچھے کسی مدبر اور حکیم کا دست قدرت نہیں؟ یہ زمین اور یہ آسمان اور یہ سمندر کس نے بنائے ہیں؟ وہ کون ہے جو ہواؤں کے ذریعے اپنی رحمتیں بھیجتا ہے؟ وہ کون ہے جو زمین و آسمان سے رزق کے سر و سامان فراہم کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو مشکلات میں مبتلا دل کی صدا سنتا ہے اور اس سے غموں کے اندھیرے دور فرماتا ہے؟ سورۃ النمل رکوع نمبر 6۔ اس رکوع میں چند اہم امور بیان کیے گئے ہیں، مثلاً منکرین آخرت کا تعجب اور اعتراض کہ آخر مرنے کے بعد زندہ کس طرح ہوں گے، اور پھر اس کا جواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ منکرین کے ایمان نہ لانے پر غمگین نہ ہوں۔ اللہ کے عالم الغیب ہونے کا بیان ہے کہ وہ ہر ظاہر و باطن چیز کا علم رکھتا ہے، دلوں کے بھید تک سے واقف ہے، لہٰذا ہر شخص اپنے اعمال، اپنی سازشوں، منصوبوں، نیتوں اور ارادوں کے مطابق ٹھیک ٹھیک بدلہ پائے گا۔ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے واقعات وغیرہ اس لیے ہیں تاکہ مسلمان عبرت پکڑیں۔ قیامت کے قریب دابۃ الارض کا ظہور ہوگا۔ سورۃ النمل رکوع نمبر 7۔ یہاں قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہے کہ کس طرح نفخ صور یعنی سور پھونکنے کے وقت آسمان و زمین سب دہل جائیں گے، پہاڑ بادلوں کی طرح اڑتے دکھائی دیں گے۔ پھر بیان کیا ہے کہ صالح مومنین اس دن خوف سے محفوظ رہیں گے، گمراہ اور بدکار اوندھے منہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر توحید کا سبق دیا ہے اور بتایا ہے کہ قرآن کریم ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، جس نے اسے سمجھا اور اس پر عمل کیا اس نے اپنا ہی فائدہ کیا، اور جس نے گمراہی اختیار کی اس نے اپنا ہی نقصان کیا۔ رسول کا کام تو بس برے اعمال کے برے نتیجوں سے آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ سورۃ القصص رکوع نمبر 1۔ اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ فرعون کو جب اپنے نجومیوں کے ذریعے یہ خبر ملی کہ ایک لڑکا اس سال پیدا ہونے والا ہے جو فرعون کے اقتدار کو ختم کر دے گا، تو اس نے پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، وہ صندوق بہنے لگا۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ دریا کے کنارے کنارے اس صندوق کے ساتھ ساتھ چلی جاؤ اور دیکھو کہ وہ کدھر جاتا ہے۔ صندوق کو فرعون کے چند رشتہ داروں نے نکالا، محل میں لائے تو دیکھا کہ جیتا جاگتا بچہ ہے۔ فرعون کی بیوی نے کہا، اسے قتل نہ کرنا، یہ اتنا پیارا ہے کہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے۔ پھر اس بچے کے لیے دودھ پلوانے والی کی فکر ہوئی۔ کسی عورت کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ پی رہے تھے۔ اب ان کی بہن کو موقع ملا جو صندوق کے ساتھ ساتھ یہاں تک پہنچی تھیں۔ انہوں نے دودھ پلوانے والی عورت کی حیثیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو محل تک لانے کے لیے لوگوں سے کہا۔
اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے پھر اپنے بچے تک پہنچا دیا۔ اس خدائی تدبیر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام خود فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے۔ سورۃ القصص رکوع نمبر 2۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ایک واقعہ مذکور ہے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک قبطی مظلوم اسرائیلی کو مار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کو چھڑانا چاہا اور فرمایا کہ یہ کیا شیطانی حرکت ہو رہی ہے۔ قبطی کو آپ علیہ السلام نے اس زور سے تھپڑ مارا کہ وہ گرا اور مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے تھپڑ کے سبب ایک جان چلی گئی ہے، تو آپ علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا اور فوراً اللہ سے مغفرت طلب کرنے لگے۔ دوسرے دن آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک قبطی سے جھگڑ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی سے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے تو ہی شریر ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر چاہا کہ اس قبطی کو روکیں، جبکہ اسرائیلی نے یہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ وہ چیخ پڑا کہ اے موسیٰ، کل جس طرح تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، کیا آج مجھے قتل کرنے کا ارادہ ہے؟ اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ قوم فرعون کے سرداروں نے آپ کے قتل کا منصوبہ تیار کر لیا ہے، یہاں سے نکل جائیں۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شہر سے ہجرت فرمائی۔ وہ تمام راستے اپنے رب سے یہ دعا مانگتے رہے، اے میرے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ سورۃ القصص رکوع نمبر 3۔ واقعہ کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ فرمایا۔ حالت سفر میں ایک گھاٹ پر پہنچے۔ وہاں پانی کے لیے لوگوں کا ہجوم تھا۔ 2 جوان خواتین الگ تھلگ کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا سبب پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ چرواہے جب تک نہ چلے جائیں ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی۔ ہمارے والد بزرگ ہیں، وہ آ نہیں سکتے، اس لیے مجبوراً ہم کو ہی آنا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلوا دیا۔ وہ عورتیں چلی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں ایک درخت کے سائے میں سستانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ان عورتوں میں سے ایک شرماتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا کہ میرے والد بلاتے ہیں تاکہ آپ کو ہماری بکریوں کو پانی پلوانے کی اجرت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس پہنچے اور ساری آپ بیتی ان کو سنائی۔ یہ بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ انہوں نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ نے تمہیں ظالم قوم سے نجات دے دی ہے۔ پھر ان خواتین میں سے ایک نے اپنے بزرگ والد کو مشورہ دیا کہ اس نووارد مسافر کو ملازم رکھ لیں، کیونکہ آپ ضعیف ہو چکے ہیں، آپ کو بکریاں وغیرہ چرانے کے لیے بڑی دشواری ہوتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں اپنی ان 2 لڑکیوں میں سے کسی ایک سے تمہارا نکاح کر سکتا ہوں، لیکن بطور مہر تمہیں 8 سال بکریاں چرانی ہوں گی، اور اگر 10 سال چراؤ گے تو یہ تمہاری مہربانی ہوگی، یہ تم پر لازم نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات منظور کر لی۔ سورۃ القصص رکوع نمبر 4۔ یہاں بیان ہوا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مدت پوری کر چکے تو اپنی اہلیہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ راستے میں آگ کی ضرورت پڑی۔ کوہ طور سامنے تھا۔ وہاں روشنی دیکھی، خیال کیا آگ ہے۔ مبارک وادی کے ایک مبارک گوشے سے آواز آئی۔ وہ آواز دراصل اللہ رب العالمین کی تھی۔ وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا، ید بیضا اور دیگر معجزات ملے۔ نیز فرعون کو پیغام الہی پہنچانے اور راہ ہدایت دکھانے کا حکم ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدد کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کا نام پیش کیا۔ بارگاہ الہی سے حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ منصب عطا فرمایا گیا۔ دونوں فرعون کے پاس آئے، دعوت حق دی، توحید کا سبق دیا، مگر فرعون نے ٹال مٹول سے کام لیا، مذاق اڑایا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی۔ اللہ کے مقابلے میں تکبر، ظلم و فساد، انکار حق
اور اس پر اصرار جب آخری نقطے تک پہنچ گیا تو بالآخر اپنے لشکر سمیت غرق کر دیا گیا۔ سورۃ القصص رکوع نمبر 5۔ اس رکوع میں بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات نازل فرمائی۔ پھر ایک نہایت طویل عرصہ گزر گیا، انبیاء و رسل علیہم السلام کے آنے کا سلسلہ جاری رہا، لوگوں کے انکار و تکذیب کا معاملہ بھی ہوتا رہا، یہاں تک کہ قرآن کریم نازل ہوا، اور لوگ اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کر رہے ہیں جو گزشتہ الہامی کتب کے ساتھ کرتے رہے۔ سورۃ القصص رکوع نمبر 6۔ نزول قرآن سے پہلے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے تھے اور ان پر عمل کرتے تھے۔ جب قرآن کریم نازل ہوا تو اس پر ایمان لے آئے، ایسے لوگوں کے لیے دگنا اجر ہے۔ پھر یہ بیان ہے کہ بہت سی ایسی بستیاں تھیں جو اپنی خوشحالی پر اتراتی تھیں، لیکن آج ان کے کھنڈرات ان کی تباہی پر گواہ ہیں۔ آج ان میں کوئی بسنے والا نہیں۔ پھر دنیا کے مال و متاع کی حقیقت سمجھائی ہے کہ یہ فانی ہے، چند روز اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، پھر اس کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ البتہ اللہ کی طرف سے جو انعامات اور اکرامات عطا کیے جائیں گے اس سے کہیں بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ سورۃ القصص رکوع نمبر 7۔ یہاں پہلے شرک کی مذمت کا بیان ہے اور بتایا ہے کہ قیامت کے دن وہ شرکاء کام نہ آئیں گے جن کو یہ مشرکین اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر قیامت کے احوال بتائے ہیں۔ پھر بتایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے انتظامات بدل ڈالے تو کون ہے جو آڑے آ سکے۔ سورۃ القصص رکوع نمبر 8۔ یہاں قارون اور اس کی بے حد و حساب دولت کا تذکرہ ہے۔ اس کے خزانے کی محض کنجیاں اتنی زیادہ تھیں کہ ان کے بوجھ کو ایک اچھی خاصی جماعت بھی مل کر بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ اس کی قوم کے کچھ لوگ اسے نصیحت کرتے کہ اپنے مال و متاع پر اتنا نہ اترا، اللہ نے جو کچھ تجھے دے رکھا ہے اس سے آخرت کا ذخیرہ تیار کر۔ جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی اللہ کے مستحق بندوں پر احسان کر۔ مگر قارون کہا کرتا کہ یہ سب میری ذاتی قابلیت اور صلاحیت کی بنا پر ہے، اس میں اللہ کا کیا عمل دخل۔ دوسری طرف بہت سے لوگ ایسے تھے جو دنیا پرستی میں مبتلا تھے۔ چنانچہ ایک دن قارون اپنی پوری شان و شوکت اور سج دھج کے ساتھ اپنے محل سے باہر نکلا تو ایسے لوگوں نے اسے دیکھ کر کہا، کاش ہمیں بھی یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوتا، واقعی قارون بڑا خوش قسمت ہے۔ لیکن اہل علم و بصیرت نے کہا کہ افسوس ہے تمہاری ذہنیت پر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آخرت کی وہ نعمتیں اس سے کہیں بڑھ کر ہیں جو صاحبان ایمان اور اعمال صالحہ سر انجام دینے والوں کے لیے مخصوص ہیں۔ ساتھ ہی اس رکوع میں قارون اور اس کے خزانے کا انجام بتایا ہے۔ اللہ نے اسے اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا اور کوئی ایسا نہ تھا جو اس کی مدد کرتا اور اسے بچا لیتا۔ دوسرے روز قارون کی حالت پر رشک کرنے والے لوگ یہ کہنے لگے، بڑا اچھا ہوا کہ ہم قارون کی طرح نہ تھے، اگر ہم پر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو آج ہمارا ٹھکانہ بھی زمین کے پیٹ میں ہوتا۔ سورۃ القصص رکوع نمبر 9۔ یہاں تکبر اور زمین پر فتنہ و فساد سے روکا گیا ہے اور بتایا ہے کہ آخرت کا آرام دہ گھر ایسے لوگوں کے لیے ہے جو تکبر نہیں کرتے، اپنی دنیاوی دولت پر نہیں اتراتے، نیک اعمال سر انجام دیتے ہیں۔ پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخلے کی بشارت دی گئی ہے، اور یہ خوشخبری اس وقت دی گئی تھی جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ ہی میں تھے، اور کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر رہے تھے۔ چند روز بعد آپ نے ہجرت فرمائی۔ پھر توحید کا سبق ہے اور ہر وقت آخرت کو ملحوظ رکھنے کی تلقین ہے۔ سورۃ العنکبوت رکوع نمبر 1۔
یہاں بتایا ہے کہ محض زبان سے اللہ کا اقرار اور ایمان کا دعویٰ مفید نہیں جب تک کہ اس کے مطابق صالح عمل نہ ہو۔ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں تاکہ وہ ایک طرف تو آزمائش کی بھٹی سے نکھر کر نکلیں اور دوسری طرف اپنے آپ کو سچا ثابت کریں۔ پھر جو لوگ برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو وعید دی گئی ہے کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے بچ کر نکل جائیں گے؟ پھر والدین سے حسن سلوک کی تعلیم دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اگر وہ کسی ایسی بات کا حکم دیں جو شرک ہو تو ان کی اطاعت ہرگز نہ کرنی چاہیے۔ پھر بتایا ہے کہ بہت سے لوگ اللہ پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن جب اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی راہ میں مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرتے ہیں تو دنیا والوں کی سختیوں کو اللہ کے عذاب کی طرح ہولناک سمجھتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو اللہ کی مدد ملتی ہے تو پھر فوراً آگے بڑھ کر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، حالانکہ اللہ ایسے لوگوں کی حالتوں اور ان کے دلوں کے بھید سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ سورۃ العنکبوت رکوع نمبر 2۔ یہاں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دینے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے اطاعت گزاروں کی مصیبتوں اور تکلیفوں کا تذکرہ ہے۔ اس سلسلے میں پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے اور پھر اس واقعہ کو تمام جہان والوں کے لیے عبرت و نصیحت قرار دیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس رکوع میں صرف تمہید ہے کہ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو گمراہی اور شرک سے باز رکھنے کے لیے کیسی کیسی نصیحتیں کی، لیکن لوگوں نے ان کی تکذیب کی۔ سورۃ العنکبوت رکوع نمبر 3۔ یہاں بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت حق کے جواب میں آپ کی قوم نے یہ کہا کہ ان کو قتل کر دو یا آگ میں جلا دو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نمرود کے پاس طلب کیے گئے اور وہاں نمرود سے مکالمہ ہوا اور نمرود لاجواب ہو گیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، لیکن اللہ نے اپنے خلیل کو آگ میں جلنے سے محفوظ رکھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ لوگ دوسرے گناہوں کے ساتھ بدکاریوں میں بری طرح مبتلا ہیں تو ان کو نصیحتیں کی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، ایمان کی طرف بلایا، لیکن وہ بجائے اس کے کہ راہ ہدایت اختیار کرتے الٹا حضرت لوط علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور انہیں ملک بدر کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ بالآخر ایسے بدکاروں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ سورۃ العنکبوت رکوع نمبر 4۔ یہاں پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بدکاروں پر عذاب الہی کا ذکر ہے۔ ایک رات فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی گئی اور اس نے پتھروں کی بارش کر کے سارے بدکاروں کو ہلاک کر دیا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ اس نے بھی اپنے نبی کی تکذیب کی اور انہیں تکلیفیں دینے لگی، بالآخر اس کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ پھر قوم عاد اور سمود کی نافرمانیوں اور ان کے مبتلائے عذاب ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر قارون، فرعون اور حامان کا ذکر ہے کہ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت حق پہنچائی مگر انہوں نے تکذیب کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دیں۔ بالآخر قارون کو زمین میں دھنسا دیا گیا، حامان کو کڑک کے عذاب سے جلا دیا گیا، فرعون کو ماں اس کے لشکر کے غرق کر دیا گیا۔ آخر میں مشرکین کی حالت کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کا سہارا مکڑی کے جالے کی طرح ہوتا ہے اور مکڑی کا جالا انتہائی کمزور ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔